بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں شروعات ہوتی ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم۔ یہ جو شروعات ہے بہت غور طلب چیز ہے۔ اس میں بات ہوئی اللہ تعالیٰ، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اچھا یوسف بھائی، اگر میں نے کوئی کام کیا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہاں میں نے وہ کام کیا ہے، تو کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں گواہ ہوں کہ میں نے کام کیا ہے؟ یا آپ کہیں گے کہ ہاں آپ گواہ ہیں کہ آپ نے دیکھا ہے؟ تو گواہ کون ہوا؟ گواہ تو میں ہوا کہ میں نے دیکھا ہے وہ کام ہوتے ہوئے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں گواہ ہوں؟ اگر ایک جج قتل ہوتے ہوئے دیکھے تو ہوں، وہ اس قتل کی اگر پیروی کر رہا ہو ایز اے جج تو اس کی ہوں۔ گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ ہاں، جس نے دوسرے نے کسی نے قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی گواہی قبول کی جائے گی۔ اگر ہم اس ٹیسٹ کیس کو اگر اپنے سامنے رکھتے ہیں تو تم نہیں کہہ سکتے کہ تم گواہ ہو، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں گواہ ہوں۔ تو پھر آیت میں یہ کیسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ یقیناً بات ہے اللہ یقیناً تعالیٰ یہاں کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں؟ کیونکہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لکھا بالکل ٹھیک ہے، لیکن سمجھنے والی بات ہے بالکل سمجھ رہی ہوں۔ کہ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی کیسے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی اس طرح دیتے ہیں، اگر کسی کو کبھی شک ہونا کہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ہے یا نہیں، نعوذ باللہ، یا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھوں، یا اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی نشانی مجھے مل جائے، کسی کی اس طرح کوئی بھی آ جائے نا خیال دماغ میں، تو یہ آیت ان لوگوں کے لیے۔ اچھا، اب اس سے پہلے جو ہماری بیک گراؤنڈ تھا کہ ہم نے دو گروہوں کے بارے میں بات کی، پھر خاصیت کے بارے میں بات کی، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صابرین، منفقین اور وغیرہ ان یہ آپ بنے۔ اس کے بعد یہ آیت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، فرشتے اور اہل علم۔ گواہی اللہ تعالیٰ کی جو گواہی ہے، کیونکہ وہ خدا ہے، رب ہے ہر بات ہر چیز کا، ان کی اللہ تعالیٰ کی گواہی ہی الگ ہے، وہ خدا کے لیول کی گواہی ہے۔ فرشتوں کی تو فرشتوں کی گواہی ہے، اہل علم کی اہل علم والوں کی گواہی ہے، کہ جب سے اللہ تعالیٰ کی گواہی شروع ہوئی ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ کی گواہی دیکھنا ہے تو وہ آج بھی اس وقت بھی دیکھ سکتا ہے۔ وہ بالکل دیکھ کیسے ہے؟ سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے۔ کیسے؟ سورہ بقرہ 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک آسمان اور زمین کے پیدائش میں، رات اور دن کے آنے جانے میں، کشتیوں میں جو سفر جو سمندر میں لوگوں کے فائدے کے لیے چلتی ہے، اور اس پانی میں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے نازل فرماتا ہے، ان سب میں عقل والوں کے نشانیاں ہیں۔ دن رات کے آنے جانے میں، سمندر میں جو کشتیاں چل رہی ہے اس میں، آپ کے پاس جتنی بھی زمین میں چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، انسان کی خلقت ہے، جو چیزیں آپ کسی کو سائنسی طور پر ڈسکرائب نہیں کر سکتے نا، وہ سب اللہ کی گواہی ہے۔ کیا سورج کو 1 منٹ کے لیے کوئی روک سکتا ہے؟ لیٹ کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا۔ کیا 1 منٹ کے لیے کوئی جلدی نکال سکتا ہے؟ نہیں نکال سکتا۔ ایک بیج کو ہاتھ میں پکڑ کے اس کو پودوں کے بنا کے دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا۔ انسان کی پوری جسم چھوڑیے، خون کا ایک قطرہ اگر کوئی بنا سکتا ہے تو بتا دے، نہیں بنا سکتا۔ یہ سب اللہ کی گواہی ہے۔ علم آیا ہی اللہ کی طرف سے ہے۔ شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام کو نام سکھائے گئے، چیزیں سکھائی گئی، وہاں سے علم کا نزول شروع ہوا، پھر مختلف انبیاء علیہ السلام سے کتابیں نازل کی گئی، علم نازل کیا گیا۔ علم اصل میں آئے آسمان سے ہے۔ تو جو اہل کتاب جو کتاب کو جانتے ہیں، یہ اہل علم وہ ہیں، تو واقعی وہی گواہی دے سکتا ہے اللہ کی، اور کوئی نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اس آیت میں ایک بڑی اہم بات تھی، بالقسط، قائم بالقسط۔ اس معروف فلسفر ہے اور ان کا نام ہے ارسطو۔ ارسطو مسلمان نہیں تھے، لیکن خالق کو جاننے میں ان کی تحقیق بڑی رہی ہے، اور انہوں نے ایک ایسی بات کر دی ہے جو اس پہ بالکل فٹ ہوتی ہے بالقسط کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یا خدا نے جو ہے نا دنیا میں ہر چیز میں نا ایک متوازن رکھا ہے۔ وہ کچھ اس طرح سے رکھا ہے کہ اگر بزدلی ہے تو بہت زیادہ کمی ہے، اگر زیادتی ہے اسی چیز میں تو بے خوفی دیوانگی ہے، ان دونوں کا اعتدال کیا ہے؟ شجاعت۔ اس طرح اگر کنجوسی ہے تو اس کا یعنی کہ بہت زیادہ کمی کنجوسی، بہت زیادہ زیادتی فضول خرچی، ان دونوں کا درمیان کیا ہے؟ ثقافت۔ پھر یا کوئی شخص بہت جھوٹا ہے یا کوئی بہت فخر مطالبہ کرنے والا ہے، تو ان دونوں کا بیچ کیا ہے؟ صداقت۔ اس طرح کہتے ہیں کہ اگر کوئی بہت شرمیلا ہے
یا دوسرا آدمی جس کی بہت زیادہ زیادتی اس میں ہے تو یا بہت زیادہ بے حیا ہے. تو ان دونوں کا بیچ کیا ہے؟ حیا. ان تمام چیزوں کو ارسطو صاحب نے نام دیا ہے دا گولڈن مین. یعنی بہت زیادہ ذاتی نہیں، بہت زیادہ کمی بھی نہیں، بیچ کا راستہ اعتدال، اعتدال کے ساتھ بالقسط. کے علاوہ اس کے اگلی جو آیت میں اسلام وہی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، یہ وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یہ ایسا وہی ہی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، یہ وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے. اور ان کے درمیان جتنے بھی پیغمبر آئے وہ ایک ہی پیغام کو لے کے آئے. چینج ہوا کیسے؟ ایک عالم دین آپ اس سے چوری نہیں کروا سکتے، آپ ان سے کوئی ڈکیتی یا کوئی بہت ہی بڑا اس طرح کوئی جرم نہیں کروا سکتے. لیکن ایک جرم جو شیطان کو بہت آسانی سے کرا جاتا ہے وہ سرکشی اور حسد ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ دین میں تبدیلی بھی ہوتی رہی، چیزیں بھی بدلتی رہی. کیوں؟ ان میں یہ بیماری پیدا ہو گئی تھی. جبکہ اللہ تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام ایک ہی ہے، چینج ہی نہیں ہوا. تو بھی ہمارے پاس پیغام مختلف کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہی، کسی کو طاقت، کسی کو سرکشی، کسی کو حسد اور مختلف چیزیں. دو باتیں. اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس وقت کو یاد کرو جبکہ اللہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے چین دینے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا کہ پانی کے ذریعے تم کو پاک کر دے اور تم سے شیطانی وسوسے کو دفع کر دے. یہ وہ کام کی بات تھی، پہلی کام کی بات، کہ اگر کبھی بھی آپ کو شیطانی وسوسے سے نجات پانا ہو تو اپنے آپ کو پانی کے نیچے کھڑا کر لیں. دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ ہے کہ ہماری یہ دنیا اس راستے پر چل چکی ہے کہ کبھی بھی سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے. مغرب سے طلوع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن سورج طلوع ہو جائے گا اس دن مغفرت کے دروازے بند ہو جائیں گے. اب یہ عمل شروع ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے یہ کل ہو سکتا ہے کہ 10 سال بعد ہو سکتا ہے کہ 1 صدی کے بعد ہو، لیکن وہ عمل شروع ہو چکا ہے. انسان جو ہے دنیا سے دور جانا شروع ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ سائنسدان یہی نکال رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی دن مشرق مغرب میں بدل جائے. یہ چیز شروع ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں.